بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں، خوشخبریاں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور پاکستان کے دفاع کو دن بدن مضبوط تر کیا جا رہا ہے. اور جو ایک نیا بلاک ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں، اب جو نیا بلاک فوجی بلاک بن رہا ہے، اب اس کا عملی مظاہرہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اور یہ ہے ترکی، پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان، رشیا، یہ سب ممالک آپس میں مل کے، اور قطر، یہ سب ممالک آپس میں مل کے ایک فوجی اتحاد بنا رہے ہیں. اور یہ بن چکا ہے، اور ظاہر ہے اس کی جزیات وہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی. جب کوئی دشمن للکارے گا تو اس کے بعد اس کے جو اصلاً جو اس معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ ساری چیزیں پھر آئیں گی. لیکن کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا، پہلے ہی پاکستان اور چائنا کی دوستی آپ کو معلوم ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، سی پیک، فوجی، معاشی، معاشرتی، ہر طرح کی یہ تو چل ہی رہی ہے. ترکی کے بارے میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے پچھلے دنوں ایک اہم پیغام دیا تھا، خاص طور پہ ایک جدید ترین بحری جنگی جہاز، جدید ترین، جدید ٹیکنالوجی کے حامل وہ بنا رہا ہے پاکستان نیوی اور ترک نیوی دونوں مل کے. جیسے GF-17 پاکستان اور چائنا مل کے بنا رہے ہیں، اور اب اس کی ساری پیداوار پاکستان میں ہو رہی ہے GF-17 کی، اور اس میں نہ صرف خود کفیل ہو چکے ہیں بلکہ وہ اب پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور ہم فروخت بھی کر رہے ہیں طیارے بنا کے. اسی طریقے سے ترکی کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ تھا، 4 جدید ترین بحری جنگی جہاز جو ہیں وہ بنا کے تیار کر کے پاکستان بحریہ کے حوالے کرنے تھے، پاک بحریہ کے حوالے. اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. اب ایک اور اس میں خاص طور پہ اس وقت طیب اردوان نے، پریزیڈنٹ نے، اس تقریب میں خاص طور پہ شرکت کی تھی اور ایک اہم پیغام پاکستان کے نام دیا تھا. اب ایک اور آ چکا ہے، اور وہ ہے چائنا اور پاکستان. اور چین کے شہر شنگھائی میں یہ ہوئی ہے تقریب. پروننسیشن اگر غلط ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں. ہوڈنگ یوانگ شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے دوسرے ٹائپ 054 کلاس فریگیٹ کی رونمائی کی گئی ہے. فریگیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے جو میں نے گوگل میں سرچ کی، تو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ اس حامل کا ہے. یہ بحری جہاز، جنگی جہاز جو کہ پاکستان بحریہ کے لیے خاص طور پہ تیار کیا گیا ہے. اور اس میں یہ جو 054 کلاس کا یہ لانچنگ تقریب ہے شنگھائی میں، جہاں پہ چیف نیول جو ہیں چین، ہمارے کموڈور اظفر ہمایوں نے بطور خاص شرکت کی. اور یہ 70 سال کی جو دوستی ہے پاکستان اور چین کی، اس دن کی مناسبت سے یہ تقریب رکھی گئی تھی. اور یہ 70 سال کی جو دوستی ہے، پارٹنرشپ ہے، اس پہ یہ پاکستان کو گفٹ دیا گیا ہے ایک. اور چین کے اعلیٰ عہدیداران اس میں شریک ہوئے. چائنا شپ بلڈنگ اور اینڈ ٹریڈنگ کمپنی CSTC اور ہوڈنگ یوانگ شپ یارڈ کے اہلکاروں نے بھی باقاعدہ طور پہ شرکت کی. اور اس میں مختلف دونوں ملکوں کی طرف سے ٹویٹس کیے گئے اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا اس معاملے کو. اور خاص طور پہ جو اچھی بات ہے، یعنی سچویشن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن انڈیا جو ہے وہ سر پہ چڑھا ہوا تھا، ویسے تو مار کھا رہا ہے، لیکن موقع کی نزاکت اور اہمیت کے اعتبار سے کرونا میں بھی اس جہاز کی تیاری کا کام روکا نہیں گیا چائنا میں، اور اس منصوبے کو بر وقت مکمل کیا گیا. اور 054 جو یہ فریگیٹ پاک بحریہ، فریگیٹ کہتے ہیں FREGATE، پاک بحریہ کے بیڑے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل یہ جہاز ہوں گے، جن میں جدید ترین سطح آب، زیر آب اور فضائی ہتھیاروں کے سسٹم جو ہیں وہ نصب ہوں گے.
یہ جہاز الیکٹرانک جنگ فیئر، فضائی و سمندری سرویلنس اور ایکوسٹک سینسر سے لیس ہیں، اور خاص طور پہ جی کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے بھی یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس کے بعد مزید جو اس جہاز کی خوبی ہے وہ ہے کہ یہ تمام جہاز جو ہیں روایتی اور غیر روایتی ہتھیار جو ہیں وہ بھی اس میں نصب کیے جا سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ 2020 میں بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے پہلے 05 فریگیٹ کی تقریبی رونمائی چین میں ہوئی تھی، اور اب یہ شنگھائی میں یہ دوسری ہوئی ہے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہرحال جی یہ باقی تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن اس سے پاک بحریہ اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ذرا اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک اور بات بھی، ایک اور اچھی خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ پاکستان کو اس سال جی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی بہت زیادہ قوی امید ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور منی لانڈرنگ کے انسداد کے لیے قابل ذکر اقدامات بھی کیے ہیں، اور اس میں اپنی اچھی خاصی پیش رفت اور یہ رپورٹ بھی بھجوا دی ہے فیٹف کے متعلقہ فورم پہ۔ 27 نکات میں سے 21 نکات پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ جو 6 نکات باقی ہیں جی ان میں بھی تقریباً 6 نکات کے 50 سے 70% امور پر عمل ہو چکا ہے، اور اس میں پاکستان کو اس بار قوی امید ہے کہ اب کی بار یہ پاکستان کا نام جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے کافی قانون سازی ایک تو کافی کر لی ہے، پھر یہ جو پاکستان کی حکومت ہے خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان، وہ جس طریقے سے منی لانڈرنگ کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، اس سے عالمی برادری جو ہے بہرحال اس سے خوش نظر آتی ہے۔ تو توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل آئے۔ ایک اور اچھی خبر وہ آپ کو دے دیتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے قرضے جی $3.5 ارب سے زائد غیر ملکی قرضے ادا کیے ہیں، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران $3.593 ارب کے غیر ملکی قرضے ادا کیے، اور قرضوں کی ادائیگی قومی معیشت پر ایک بڑا بوجھ تو ہے ہی، اور اس کے لیے ظاہر ہے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ قرضے جو لے کے یعنی کہ مزید قرضے ہمیں لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اس لیے کہ جو پچھلے قرضوں کا سود ہی اللہ خیر کرے اتنا زیادہ ہے کہ مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اور جب پچھلے قرضے اتارنے کے لیے ہم قرضہ مانگتے ہیں تو وہ ہماری ورث کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی میں یہ واپس کیسے کریں گے، تو پھر اس صورت میں گیس، پیٹرولیم، بجلی ان کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور سبسڈی جو مختلف اداروں میں دی جا رہی ہے مختلف شعبوں میں اس کو کم کرنا پڑتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو خسارے میں ہیں ان کو ختم کر کے تو یہ قرضوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ڈیٹیل ہے اس میں ہے کہ پاکستان نے ماضی میں حاصل کیے گئے $14.57 ارب کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کی ہے، اور جولائی تا ستمبر 2020 کے دوران پاکستان نے قرضوں کی حاصل زر کی مد میں $2.934 ارب، جبکہ مختلف غیر ملکی قرضوں پر سود کی مد میں $659 ملین کی ادائیگی کی گئی ہے۔ یعنی ہم نے اصل قرضہ جو تھا وہ $2.934 ارب واپس کیا، تقریباً $3 ارب، اور جو سود کی مد میں ادا کیا وہ $659 ملین تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
ہماری اکانومی کی حالت کیا ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں کتنا عرصہ مزید لگے گا، کیونکہ یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ ایک اور جاتے جاتے ایک اور اچھی خبر بھی لے لیں۔ اچھا، دوسری جانب انڈیا کی جو سچویشن ہے جی اس وقت وہ کافی گڑبڑ ہے، اور بھارتی معیشت رواں سال یعنی کہ یہ جو اگلا مالی سال ہے شروع ہو رہا ہے، اس میں 2020 یعنی کہ سال 2020 اور 21 کے دوران 7.7% تک سکڑ جائے گی۔ اور جمعے کو جاری ہونے والی ایک انڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ معیشت کو کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ اس وبا سے ہم محفوظ رہے ہیں، اور معیشت کی صورتحال سے متعلق بھارتی حکومت کے سروے جو آیا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ماضی میں تیز رفتاری سے افزائش پانے والی معیشتوں میں شامل بھارتی معیشت اس سال اپریل میں شروع ہونے والے، کیونکہ وہاں پہ مالی سال جو ہے اپریل میں شروع ہوتا ہے، بجٹ ان کا آنے والا ہے، مارچ میں بجٹ آئے گا، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اپریل میں جو شروع ہونے والا مالی سال ہے اس میں اس کی رفتار جو ہے شاید کچھ بہتر ہو جائے، لیکن جو اصل بات ہے 2020 اور 21-22 میں یہ شاید کوئی بہتر ہو، لیکن اس سال اپریل تک یہ مزید سکڑتی جائے گی، اور بھارت کے لیے 11% ترقی کا جو ہدف تھا وہ شاید یقیناً حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف پاکستان کی یہ صورتحال ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو ایک جاتے جاتے ایک اور خبر لے لیں کہ عرب UAE نے غیر ملکی یہ اپنے بہت ہی بڑا ایک فیصلہ کیا ہے UAE کی گورنمنٹ نے، اور وہ ہے کہ غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور اب ڈیول نیشنل جو ہیں دوہری شہریت بھی رکھ سکیں گے، یعنی کہ اپنے ملک کی شہریت بھی رکھیں اور UAE کی شہریت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور یہ اعلان کیا ہے اماراتی نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو خاص طور پہ سائنسدان، سرمایہ کار اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل ڈاکٹرز یہ جو ہیں وہ شہریت حاصل کر سکیں گے، اور ان کو ہم اپنے ملک میں ویلکم کہیں گے۔ اس میں انجینئر بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، فنکار ہیں، مصنفین ہیں، رائٹرز ہیں، ان سب کو شہریت دینے کا مقصد UAE کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اور نیا شہریت قانون اماراتی پاسپورٹ فراہم کیا جائے گا، اور اماراتی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ شہری اپنی موجودہ شہریت بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔